بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسلامک ریسرچ کمیٹی کی طرف سے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ الحمد للہ۔ قصص الانبیاء قرآن و سنت کی روشنی میں دروس کا سلسلہ محمد طلحہ المدنی کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام زمین پر، قسط نمبر 3۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس طرح کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نماز تراویح کا یہ مبارک سلسلہ چل رہا ہے۔ کل کی نشست میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے چند اہم باتیں پڑھی تھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، کس طرح ابلیس نے تکبر کیا، اور پھر کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کی شرارتوں اور وسوسوں کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام ان کو حکم دیا کہ تم سارے زمین پہ نکل جاؤ۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بہت عرصہ توبہ کرتے رہے اور اپنی بیوی کی تلاش کرتے رہے۔ آخرکار جب وہ دونوں آپس میں ملے تو دونوں نے مل کے توبہ کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو معاف فرما دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ اب تم لوگوں نے زمین ہی میں رہنا ہے، اسی میں تمہاری زندگی، تمہارے عیش کا سامان ہوگا ایک مقررہ مدت تک۔ تو آج کی گفتگو آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے توبہ کی فضیلت رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہم سب خطا کار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام کے بیٹے خطا کار ہیں۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، سب سے جو بہتر خطا کار ہیں وہ ہیں جو کہ توبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر ایک شخص 60 سال ابلیس کی پوجا کرتا رہتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں ملوث رہتا ہے، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلک کے لپٹتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ سورہ فرقان میں فرمایا کہ وہ بندہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُبَدِّلُ سَيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام کی تمام خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ آپ خود ہی سوچئے ایک شخص نے اگر 50 سال کی نافرمانی کی اور پھر اس کو احساس ندامت ہوا، لیکن ایک دفعہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹا اور اس نے ایک توبہ کا لفظ کیا، اللہ تعالیٰ نے 50 سال کی نافرمانیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت ہی اہم مضمون ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹنا چاہیے۔ جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو صرف ایک توبہ کے لفظ سے معاف فرما دیتا ہے، تو ہمیں کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد چلتے ہیں، ہم نے پچھلی نشست میں یہ گفتگو کی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ 60 بازو لمبے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ طولہ 60 ذراعا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا اور ان کی جو ہائٹ تھی وہ 60 بازو تھی۔ اب دیکھیں یہ جو اتنی لمبا قد تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، آہستہ آہستہ یہ قد گھٹتا گیا، یہاں تک کہ اب صرف 5 سے 6 فٹ ہم لوگوں کا رہ گیا۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہ ایولیوشنسٹ ہیں،
اور ڈاروینسٹ ہیں، ڈاروین تھیوری کے یقین رکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جائنٹس جو ہیں لمبے قد والے وہ کبھی بھی وجود نہیں رکھا کرتے تھے. یہ تو سارے پرانوں کے قصے اور کہانیاں ہیں اور جھوٹ ہے. تو اس کی نفی کرنے کے لیے میں کچھ دلائل آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں. جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پیر کا نشان ہے بہت بڑا، اور یہ ایک پتھر کے اوپر نقش ہوا ہے، اور ہمیں اس کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ یہ کسی ہمارے قد کے انسان کا پیر نہیں ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح جو کہ فائن آرٹس میں بھی پڑھایا جاتا ہے آج کل بچوں کو، یہ جو فوٹوز ہیں احرام مصر کے دور سے، احرام مصر میں ان کو اس طرح کی فوٹوگرافی کا بڑا شوق تھا، دیواروں کے اوپر نقش و نگار اپنے بنایا کرتے تھے. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لمبے قد کے آدمی بھی کھڑے ہوئے ہیں اور ساتھ چھوٹے قد کے بھی کھڑے ہوئے ہیں. اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ تقریباً 4000 سے 5000 سال پہلے بھی لمبے قد کے لوگ موجود ہوتے تھے، جو کہ 10 فٹ 15 فٹ کے بھی لوگ موجود ہوتے تھے اس دور میں. تو یہ ایک بالکل حقیقت ہے، اور وہ لوگ جو کہ ایتھیسزم پر اور ڈاروینزم پر یقین رکھتے ہیں، یہ ان کے منہ پر ہمیں یہ دے مارنا چاہیے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس دن ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دن جس کے اوپر سورج طلوع ہوا ہے وہ جمعے کا دن ہے. اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کی طرف زمین پر نکالے گئے، اور اسی میں قیامت کا وہ ہیبت ناک دن معرض وجود میں آئے گا، وہ بھی جمعے کے دن ہی آئے گا. اور اسی دن مسلمان جنت میں بھی داخل ہوں گے. اور جب ہم لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو جو ہماری ہائٹ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ کے برابر ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہماری جو عمریں ہیں وہ 33 سال کی ہوگی، اور ہم لوگوں کی چہروں کی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کی طرح کی ہوگی. تو یہ چند تمہیدی گفتگو میں عرض کرنا چاہتا تھا اس موضوع کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے. پھر اس کے علاوہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. اس میں ہم لوگوں کے لیے کیا درس ہے؟ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب میاں بیوی جدا ہوں تو چونکہ بیوی جو ہے وہ مرد کے سکون کے لیے بنائی گئی ہے. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیوی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے انسان کی تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کرے مرد. تو اس لیے مردوں کو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ ایسے پیش آنا چاہیے کہ واقعتاً وہ کوئی گفٹ محسوس ہو، واقعتاً مردوں کو سکون محسوس ہو ان میں. اب شیطان جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو نکال دیا گیا، شیطان کو بھی ساتھ زمین میں نکال دیا گیا. شیطان نے کہا کہ میں جنت سے نکالا گیا ہوں، اے آدم اے حوا میں تمہاری وجہ سے نکالا گیا ہوں. اور شیطان نے سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کو کہا، شیطان مردود نے، کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، میں آدم علیہ السلام کے انسان کے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سائڈ سے بھی آؤں گا اور بائیں سائڈ سے بھی آؤں گا، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. یہ ابلیس نے چیلنج دیا، اور اس کے بعد کمر کس کے انسانیت کے پیچھے لگ گیا. یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ اے بنی نوع انسان، شیطان اور اس کا جو گروہ ہے وہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ایک شیطان کے پاس پلس پوائنٹ ہے کہ ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہمیں گمراہ کرنے میں وہ ہمہ وقت مصروف ہے. تو اسی طرح جو آدم اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اس میں جو ہمارے لیے درس تھا نکاح کا، یہ شیطان جو ہے بنی نوع انسانی کو تباہ کرنے کے لیے ان کے گھروں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہ کس طرح؟ نکاح کے دروازے بند کر کے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی جو کہ نکاح کے بغیر ہے، شیطان نے انسان کے لیے اس کو بڑا مزین کر دیا ہے. آپس میں نوجوان مل کے ڈیٹیں بنا رہے ہیں، کالجز کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فلرٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پھر رہے ہیں، حالانکہ نامحرم ہے. نامحرموں کے ساتھ پھرنا تو اسلام میں جائز نہیں، اور ان کے ساتھ جس طرح کا بندھن ان کا بن رہا ہے بالکل ناجائز اور حرام طریقے سے، اس کو شیطان نے بڑا مزین کر کے دکھایا ہے. لیکن اس کے علاوہ جب شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد کی زندگی شیطان ایک اور پلان لے کر آتا ہے،
اور انسان اور مرد کے ذہن کے اندر بیوی کے خلاف نفرتیں ڈالتا ہے، وہ گھروں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا شادی کے پہلے کے لیے شیطان کے پاس اور پلان ہے، شادی کے بعد کے لیے شیطان کے پاس اور پلان ہے۔ پروفیسر اس نے ایک پوری ڈکشنری رکھی ہوئی ہے اتنی بڑی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اس لیے شیطان کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے اس معاملے میں۔ شیطان بہت انٹیلیجنٹ اور عقل مند ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے حوالے سے۔ جب شیطان آ کر انسان میں وسوسہ انگیزی کرتا ہے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہماری اپنی آواز ہے، لیکن دراصل شیطان ہوتا ہے۔ تو پھر آج کے اس دور میں شیطان کس طرح حملہ آور ہوا نوع انسانی پر، جس طرح کہ ہم جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا تھا اس نے کہ یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ آدم علیہ السلام میں آپ کو ایک ایسے پھل کے بارے میں، درخت کے بارے میں بتاؤں جس کا اگر پھل آپ نے کھا لیا تو آپ کو ہمیشگی کی زندگی ملے گی، آپ کو کبھی موت ہی نہیں آئے گی اور آپ کی بادشاہت بہت وسیع ہوگی۔ یہی خواب شیطان ہمارے پاس بھی لے کر آتا ہے ہمارے دلوں میں وسوسہ انگیزی کرنے کے لیے۔ دیکھیں انسان کے لیے سب سے جو محبوب چیز ہے اس دنیا کے اندر وہ کیا ہے کہ اس کے پاس اچھی صحت ہو، اس کا کاروبار بہت اچھا ہو، اس کے پاس ایک حسین عورت ہو بیوی کے طور پر، اور اس کے پاس اولاد ہو بہت زیادہ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو آزماتا تو ہے، کبھی صحت دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ اب جب انسان کی صحت خراب ہوتی ہے، جب اس کا بزنس فلاپ ہونے لگتا ہے، جب اس کی اولاد کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، یا پھر جب اس کو کسی سے عداوت یا کسی قسم کا حسد اور عناد اس کے دل میں اجاگر ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ سیدھا پیر بابوں اور فقیروں کے پاس جاتا ہے اور پیر بابے اور فقیر جو کہ جنوں کے پالنے والے ہیں وہ اس سے جنات کی پوجا کرواتے ہیں۔ اگر آپ کے علم میں ایک چیز ہو چھوٹی سی تو درباروں پہ جانے والے لوگوں کو الٹی سیدھی حرکات کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ فلانی مرغی لو، اس کے ساتھ یہ کرو وہ کرو، فلانے مزار پہ جا کے کوئی دیا جلاؤ، یا پھر اتنے لیموں کاٹو، اتنے پھل کاٹو، فلانے شخص کو قتل کر دو، فلانی چیز چوری کر دو۔ اس طریقے سے انسان کو یہ پیر بابے جنات کی عبادت میں ملوث کروا لیتے ہیں، اور جب انسان ان معاملات میں پڑتا ہے تو وہ جن کی پوجا کر لیتا ہے جب، تو پھر اس کے بدلے میں جن ان کو اپنی سروسز دیتے ہیں۔ جن کہتے ہیں کہ تم نے ہماری پوجا کی، ہم تمہارے لیے کوئی کام کریں گے، اور پھر اس کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے۔ اور جس طرح ہم نے پہلے پارے میں تراویح میں پڑھا تھا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ انہوں نے اتباع کی جو کہ شیطان جس کی تلاوت کیا کرتے تھے جادو میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد کے اندر۔ وہ کیا تھا؟ میاں بیوی کو توڑنے کے لیے، ان کے رشتے کو، ان کے بندھن کو جادو کیا کرتے تھے ان کے اوپر۔ تو یہ شے آج بہت زیادہ کامن ہو چکی ہے کہ پیر بابے لوگوں سے شیطان کی پوجا کرواتے ہیں اور جادو کروا دیتے ہیں رشتہ ناتوں کو توڑنے کے لیے۔ تو اس حوالے سے جنوں کے بارے میں بھی کچھ تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنوں کی عمریں کتنی ہوتی ہیں۔ ہماری عمر تو 60-70 سال ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ، کہ میری جو امت والے لوگ ہیں ان کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے لے کر 70 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ لیکن آپ یہ جان کے حیران ہوں گے کہ کچھ جنات ایسے بھی ہیں جن کی ہزاروں سال کی عمریں ہیں۔ کچھ جنات ایسے بھی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد پایا اور آج بھی وہ زندہ ہیں، صحابہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ جو پیر بابوں نے اپنے ہاں جنات پالے ہوتے ہیں، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ سب سے پہلی بات آپ جانیے گا کہ وہ جنات جو کہ انسان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں وہ جنات مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کو انسانوں سے ملنے کے لیے ممنوع قرار دیا ہے۔ جنات انسان سے نہیں ملتا تھا شریعت اسلامی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، کہ اے معاشر جن، یقیناً تم نے انسان کو بہت ہی زیادہ الو بنا دیا ہے، بہت ہی دور کی گمراہی میں بھٹکا دیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ جن میں بھی آیا، کیا آیا کہ انسان جو ہیں وہ جنوں کی مدد طلب کرتے ہیں اور جن ان کو گمراہی کے اندر مزید بڑھا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب کو پریکاشنری میجرز بھی لینے ہیں۔
اور وہ کس طرح؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب کبھی بھی شیطان کی طرف سے ایک منٹ بعد سوال کرتے ہیں، شیطان کی طرف سے جب بھی آپ کو کوئی چھو لگے، شیطان آپ کو چھوئے، تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استعاذہ طلب کیجیے، کہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا سوال تھا آپ کا؟ سوال یہی تھا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ مطلب بات کی ہے کہ جن جو ہیں ان کو ملنے سے منع کیا ہے جو مسلمان نہیں ہیں، اور جو مسلمان جن ہیں وہ ان کی کلاسز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں وہ، یہ ان کا کیا؟ لیکن انسانوں سے ملنا ان کے لیے ممنوع ہے، انسانوں سے تو نہیں ملتا ہے۔ جن ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی اس کمرے میں موجود ہوں، ہماری گفتگو سن رہے ہیں، لیکن ان کے انسان ہی ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ آپ نے دیکھا ہوگا پیر بابے فقیر ہوتے ہیں، ان کے پاس جب کوئی شخص جائے کہ میرا فلانا نہیں، ان کے علاوہ ہمارے میں آپ کو بتایا میری ایک بات سنیں پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ فلانا بندہ جو ہے نا جادو کرا رہا ہے، یہ تمہاری خالہ ہے، یہ تمہاری ساس ہے، یہ تمہاری پھپھو ہے۔ اب کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کو اس طرح توڑ لیتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ ان کے پاس شیاطین جن آتے ہیں، اور یہ شیاطین جن آ کے کہتے ہیں کہ ہم بڑے نیکوکار ہیں، ہم صحابہ ہیں، اس لیے یہ فلانا فلانا بندہ یہ کام کر رہا ہے، اور وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ شیطان جب بھی کوئی گفتگو کرتے ہیں 100 باتوں کے اندر 99% جھوٹ ضرور ملاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اگرچہ یہ لوگوں نے بتایا ہو کہ ہمارے پاس نیک جن ہے ہمارے قابو میں، لیکن یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ جنوں کی مدد لینا انسانوں کے لیے حرام ہے، اور یہ جادو کے درجے میں آتا ہے، کیونکہ ہمیشہ جن جو ہے کوئی اپنی سروس آفر کرنے کے لیے انسان سے اپنی پوجا کرواتا ہے، اور یہ میرے بھی سننے میں آیا ہے کہ جادوگر اکثر جو ہیں ناپاک حالت میں رہتے ہیں اور شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان جن جو ہیں شروع میں بچھو اور سانپ کی شکل میں ان کے سامنے ظاہر بھی ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے تعلق قائم ہوتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ بڑے جادوگر بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی طرح آپ دیکھیں کہ روح کا معاملہ ہے انسان کی، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ قبرستان میں جنات کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ انسانوں کے اجساد جو ہیں دفن ہے۔ کچھ جو ضعیف الایمان لوگ ہوتے ہیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے شیاطین جن کیا کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہلچل مچاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو روح واپس آ گئی، حالانکہ ہماری روح کہاں پہ ہے؟ عالم برزخ میں ہے۔ ہماری روح نے اس دنیا میں واپس نہیں آنا۔ یہ کچھ لوگوں کو بہت ہی بڑی غلط فہمی ہے کہ معاذ اللہ ایک ایسا دن ہے جس میں انسان کی روحیں واپس آتی ہیں، اور پھر جا کے مزاروں پہ جو ایک مردہ بندہ ہے اسے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کے حضور ہی ہماری شفاعت کر دے۔ تو یہ صاف گمراہی ہے، اور اس میں کوئی سچائی والی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، ہم جانتے ہیں کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کیا تو زمین میں ایک ایسی شخصیت کو رکھنے لگا ہے جو کہ اس میں خون بہائے گی، اس میں فساد مچائے گی، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیرے تقدست کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کس طرح پتا تھا کہ انسان زمین میں فساد مچائیں گے؟ اس پہ علماء کی 2 مختلف آراء ہیں۔ پہلا جو گروہ ہے علماؤں کا وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کچھ علم غیب عطا کیا ہوا ہے، اور کیونکہ یہ عطائی ہے تو یہ علم غیب نہیں رکھتا، کچھ یعنی مستقبل کا علم فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ دوسرے گروہ جو ہے علماء کے وہ کہتے ہیں کہ جو پہلی مخلوق تھی بن، یاد ہے کہ بھول گئے؟ بن کی جو مخلوق تھی انہوں نے جس طرح فساد مچایا ہے تو فرشتوں نے آٹومیٹیکلی یہ ڈیڈیوس کیا کہ یہ جو انسان ہے یہ بھی فساد مچائیں گے۔ یہ ایک اس کا جواب ہے۔ اور جہاں تک اس کی بات ہے کہ شیطان کس طرح جنت میں داخل ہوا، ہم نے کل اس پہ گفتگو کی تھی۔ اسرائیلی روایات میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک سانپ کے اندر پیٹ میں اس کے اندر جنت میں گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بتایا تھا کہ یہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹیسٹ لینے کے لیے شیطان کو جنت میں جانے کی اجازت دی تھی۔ اب وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پھل کھایا تو ایک بات یاد رکھیے گا، انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کھایا، عمدن، جسے کہتے ہیں نا کہ جان بوجھ کے نیت کر کے انسان گناہ کرے، وہ بات نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عہد کیا تھا لیکن وہ بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بھول گئے۔ اس لیے شعر میں بھی آتا ہے عربی کے
وما سمی الانسان الا لنسیانہ ولا القلب الا یتقلب، کہ انسان کا جو نام رکھا گیا ہے نا یہ نسیان سے آیا. آپ دیکھیں نسیان انسان کتنا ملتا ہے نام. اور نہ ہی دل کا نام قلب رکھا گیا ہے الا یہ کہ وہ متقلب پھر جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے پورا. جس طرح ایک تخت پلٹ جاتا ہے، یقلب التخت، اسی طرح دل بھی پلٹ جاتا ہے انسان کا، آج ادھر ہے تو کل ادھر ہے. پھر اس کے بعد عہد الست کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں. عہد الست کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور جب آپ کے رب نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے، ان کی کمر سے، ان کی ذریہ کو، ان کی ساری نسل کو نکالا. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. ظاہری بات ہے اگر 60 فٹ کا بھی آدمی ہو، اس کے پیچھے سے پوری نسل انسانی نکالنا ایک معجزاتی کام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری نوع انسانیت کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے لا کے رکھ دیا، اور ساری جو ان کی نسل تھی وہ ان کے سامنے تھی. سوچئے کیسا ہیبت ناک منظر ہوگا. سارے انبیاء، سارے نیک لوگ، سارے بدبخت لوگ، جہنم میں جانے والے، سارے ایک ساتھ کھڑے ہیں. اب ان میں سے ایک بندے کی طرف حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑی. اس کا چہرہ جو ہے بہت ہی زیادہ روشن تھا. تو انہوں نے پوچھا، یا اللہ یہ کون ہے؟ انہیں جواب دیا گیا کہ آپ کی نسل میں کچھ عرصے بعد قیامت کے دور کے قریب ایک شخص آئے گا جس کا نام داؤد ہوگا، نبی داؤد علیہ السلام، جنہوں نے جالوت کو قتل کیا. ہم نے کل غالباً تلاوت کیا تھا اس کو نماز تراویح میں. اور اس پہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نئے عہد کی مبارکباد دی، اور پورا جو اس وقت اسرائیل کا وطن پرانے دور میں جو حق کے اوپر مبنی تھا وہ وجود میں آیا. آج کے اسرائیل کی بات نہیں کر رہا جو کہ دجال کا ہے، اس دور کے اسرائیل کی، کیونکہ وہ بھی مسلمان تھے. تو خیر ان کا چہرہ حضرت داؤد علیہ السلام کا بڑا چمک رہا تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو ان کی جو عمر تھی 60 سال تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ صرف 60 سال عمر ہے ان کی، آپ ایسا کریں کہ میری جو 1000 سال کی عمر ہے نا، اور ان کو کس طرح پتہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہوا تھا کہ ان کے 1000 سال عمر ہے. میری 1000 سال کی عمر میں سے 40 سال نکال کے ان کی سینچری پوری کر لیں، ان کو 100 سال کی عمر دے دیں. تو پھر آگے انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے. حابیل قابیل کے قصے کے بعد یہ قصہ بھی آئے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب موت آئی یہ بھی بھول چکے تھے کہ انہوں نے اپنی عمر کا 40 سال حصہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو ہدیتاً دے دیا تھا. تو اس کے بعد جب فرشتوں نے پوچھا کہ آپ نے تو انہیں دے دیا تھا، کیا آپ کو یاد نہیں؟ وہ کہتے مجھے نہیں یاد. تو یہ انسان ہے. اور شیطان بھی اسی طرح حملہ آور ہوتا ہے انسان پہ کہ آج نہیں تو کل آئے گا. کل تک ہم اللہ تعالیٰ کا ہے تھوڑا بھول چکے ہوں گے، پرسوں آئے گا زیادہ بھول چکے ہوں گے، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ آ کے ہمیں گمراہ کر لے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا سورہ مومنون میں کہ اللہ میں تجھ سے شیطان کے جو چھونا ہے اس سے پناہ طلب کرتا ہوں، اور اس سے بھی کہ شیطان حاضر ہو جائے، شیطان جن حاضر ہو جائے، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لینی چاہیے بار بار، تاکہ ہم شیطان کے اس دھوکے اور فریب کا شکار نہ ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ پہ یہ بھی فرمایا، یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد، کہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے کہ انہوں نے عمر کا حصہ 40 سال حضرت داؤد کو دیا تھا، اس لیے ہم لوگ بھی بھول رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جینز میں ہمارے چل رہا ہے بھولنا. تو خیر دنیا میں بھیجے جانے کے بعد یہ عہد الست جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے لیا تھا، ساری کے ساری بنے نوع انسانی کو جمع کیا اور ان سے پوچھا الستُ بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں؟ ساروں نے کہا بلا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن تم کہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر قیامت والے دن تم کہو کہ ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے باپ دادا تو گمراہ تھے، ہم ان کی پیروی کرتے کرتے ہم بھی جہنم میں چلے گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے عہد الست لیا تم سے، تمہیں یہ سب کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ میں تمہارا رب ہوں، رب واحد. اور چونکہ یہ ابھی ہماری میموری میں نہیں ہے، ہم بھول چکے ہیں عہد الست کو. ہمیں کیا یاد ہے کہ ایک دور میں ہم سارے مل کے کھڑے ہوئے تھے، اس طرح عبداللہ بھائی بھی تھے اور سارے ہم تھے؟ نہیں یاد. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار اپنے پیغمبر بھیجے، مختلف صحف نازل کیے، مختلف کتابیں نازل کیں تاکہ ہمیں اس عہد کی یاد دہانی کروائی جائے. اب تو ہمیں یاد ہے کیونکہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اب انشاءاللہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں پھر فرمایا دنیا میں اپنے پیغمبر رسول بھیجنے کے بعد، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى،
جو کوئی بھی میری ہدایت کی اتباع کرے گا، میرے انبیاء کی اتباع کرے گا، قرآن و سنت کی اتباع کرے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ نہ ہی کبھی شقاوت والی زندگی گزارے گا، اور وہ جنت میں جائے گا دوبارہ. جس طرح پہلے نکالے گئے تھے انسان، دوبارہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر کے شیطان کو شکست دیتے ہیں اور شیطان کے وسوسہ انگیزی سے بچ کے رہتے ہیں. اس سے آگے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور وہ شخص جو کہ میرے ذکر سے اعراض کرے، اس کی معیشت کو ہم تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور ہم اس کو قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا رب میں اندھا کیوں کر کے اٹھایا گیا ہوں؟ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا. اللہ فرمائیں گے اس طرح تمہارے پاس میری آیات آئی تھی، اس طرح تم نے میری آیات بھلا دی تھی، اور آج کے روز وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح ہم نے آج کے روز تمہیں بھی بھلا دیا ہے. تو یہ میرے بھائیوں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تھا زمین پر، اور یہ پہلا حصہ ہے اس قسط کا. انشاءاللہ العزیز ہم کل ان کی زندگی کے واقعات زیر نظر لائیں گے، حابیل قابیل کا جو پورا قصہ تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ان کی جو دیگر اولاد ہے، باقی انبیاء ہیں، ان کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک.